یاد رکھنا غریب مت بن، مالدار بن، لیکن حرام سے نہیں۔ بچت گٹ سے کبھی تم مالدار نہیں بن سکتے، سودی کاروبار سے کبھی تم مالدار نہیں بن سکتے۔ دیکھو فجر کی نماز پڑھو، رات کو جلدی سو، اگر کوئی کام نہیں تو جلدی سو جاؤ، صبح اٹھو فجر پڑھو اور کاروبار کے لیے نکلو، دیکھو اللہ کتنی برکت دے۔ قرضہ ہے نا، تنگ دستی ہے، 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھو۔ اگر احد پہاڑ کے برابر قرضہ ہوگا تو بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ صبح کو فرشتے جب روزی تک، اچھا روزی فرشتے تقسیم کب کرتے بتائیں؟ دن کے 12 بجے نہیں، صبح فجر کے وقت، اور تمہارے اور ہمارے دروازے بند رہتے ہیں اور سوتے پڑے رہتے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ برا لگے تو معاف کرنا، ناپاکی میں سوتے پڑے رہتے ہیں۔ کہاں سے برکت ہوگی؟ کہاں سے خیر ہوگا؟ کہاں سے رحمتوں کا نزول ہوگا؟ حضور تو فرماتے ہیں جس گھر میں جنبی ہو، ناپاک آدمی اور کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو برکت کہاں سے ہوگی؟ 3 بجے رات تک جاگ رہے اور دن میں دیر تک کے زبردستی سو رہے، کیوں؟ اٹھو نہ، نکلو تجارت کرو، اور صرف خود مت کرو، آس پاس کے جو نوجوان لڑکے حوصلہ رکھتے ہیں تجارت کرنے کا ان کو اٹھاؤ، صرف خود ہی مالدار مت بنو، ان کی ذہن سازی کرو، ان کے ذہنوں کو تیار کرو کہ وہ مالدار بنے، ان کو تعلیم کی طرف راغب کرو۔ کب تک کے بھیک مانگو گے؟ بھیک مانگنے تھوڑی آئے تھے ہم، لوگوں کو بھیک دینے آئے تھے۔ مجھے کوئی ایک حدیث ایسی آپ بتا دے، چھوٹا سا طالب علم حدیث کا، بہت پڑھا لکھا نہیں، کسی حدیث میں یہ لکھا ہو کہ زکوٰۃ مانگو، کسی حدیث میں زکوٰۃ مانگنے کا تذکرہ آیا ہو تو آپ مجھے بتا دو، یا کسی آیت میں زکوٰۃ مانگنے کا حکم دیا گیا تو آپ بتا دو۔ ہر جگہ زکوٰۃ دینے کا تذکرہ ہے، مانگنے کا تذکرہ کہیں نہیں ہے۔ اس کا مطلب دینے کا تصور ہے، مانگنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے، اور ہم مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں سگنلوں پہ برقع پہن کے بھیک مانگ رہی، بلکہ اب تو حالات یہ غربت کی وجہ سے قوم کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں پوری دنیا میں لوجوں پہ بک رہی۔ ایک بھائی کو شرم آنی چاہیے، وہ جھوٹی شان لے کر کے پوری دنیا میں پھرتا ہے اور اس کے گھر کے اندر فاقہ کشی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالے، وہ ایک لقمہ صرف حلال کا لقمہ ڈالنے سے مراد یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ سے کھلائے، یعنی کما کر کے دے کہ حلال لقمہ ایک اس کے گھر کا کوئی فرد کھائے، وہ ایک لقمے کی برکت سے اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب تم حلال کمانے میں پسینہ نکلتا ہے، پسینہ، تو پسینے کا ہر قطرہ تمہارے گناہ کو لے کر کے ٹپکتا ہے۔ حلال کماؤ، محنت کرو، اور اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، اللہ نے دینے کا، تم نکلو محنت کرو، اللہ